بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دوں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیال آتے ہیں، کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے، کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں، اور کبھی غربت کی حالت ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑتے ہیں کہ ہم نماز روزے حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات پر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی شیر خدا سے بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ بحوالہ مشکات المصابیح، محدثین اس حدیث کی وضاحت کو اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملے ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبیح باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم ان وساوس کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وساوس میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اس طرح شیطان جس دل میں ایمان ہوتا ہے، شیطان وہاں آ کر وساوس ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی یہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو مان لے۔ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شیطان کے جال کو وسوسے کے حد تک ہی محدود کر دیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کا پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ سوتے اٹھتے لیٹتے گھر سے باہر جاتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے شریعت کے خلاف وسوسوں میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا، وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے، ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہم کو 5 وقت کی نماز با جماعت قائم کرنی چاہیے، قرآن پاک کی ہر روز تلاوت کرنی چاہیے، عمرہ حج زکوٰۃ کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کرے، حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دلوں میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو تم کو برے خیالات آنے بند ہو جائے گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے ان اعمال کو لازمی کیجیے۔ اعوذ باللہ، آمنت باللہ ورسولہ کا ورد کرے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون کا کثرت سے ورد بھی ہر طرح کے شیطانی شکوک و وساوس کے دور کرنے میں مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق اور حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تمام وسوسوں کو دور فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔